تو مفلسی یعنی کہ غریبی، سماج کے ایسے لوگ جو اپنی بنیادی ضرورتیں جیسے کہ اناج، کپڑا، رہائش، تعلیم، حفظان صحت جیسی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے ہیں، انہیں غریب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے غریبی کے معیار سے نیچے زندگی جینے والے لوگ، یعنی کہ مفلسی کے معیار سے نیچے جینے والے لوگ، ان کی خصوصیات کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو ایسے انسان کو 2 وقت کا کھانا نہ ملتا ہو، رہنے کے لیے اچھی سی جگہ نہ حاصل ہوتی ہو، مجبوراً انہیں گندی بستیوں میں یا غریب علاقوں میں رہنا پڑتا ہو، ان کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، ان کی عمر بھی کم ہوتی ہے۔ جو غریب ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ناخواندہ یعنی کہ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ مقوی غذا کی کمی کی وجہ سے یعنی کہ قوت والی غذا وہ استعمال نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ وہ چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جو غریب ہوتے ہیں ان کے بچے پڑھنے لکھنے کی عمر میں انہیں مزدوری یا کام دھندے پر جانا پڑتا ہے۔ غریبوں میں بچوں کی موت کا تناسب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو دیہی اور شہری یعنی گاؤں اور شہری دونوں علاقوں میں مفلسی کے معیار سے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں کی آمدنی بے حد کم ہوتی ہے، اور ایسے خاندانوں کو انتیودے خاندان یا مفلسی کے معیار کے نیچے زندگی گزارنے والے خاندان کہتے ہیں۔ تو سرکار نے ایسے خاندانوں کی تلاش کر کے راشن کارڈ کی سہولت دی ہے انہیں، اور راشن کی دکانوں پر انہیں ایسے خاندانوں کو ہر مہینے ضروری اشیاء جیسے کہ اناج، شکر، تیل، نمک اور کیروسین وغیرہ فراہم کیا جاتا ہے۔ تو مفلسی کے معیار کا نظریہ سب سے پہلے WHO کے ڈائریکٹر لارڈ بیورڈ اورلے نے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مفلسی کا ناپ۔ تو بھارت میں مفلسی کے معیار کے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں کی تعداد معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہے کسی ایک خاندان کے ذریعے کیے جانے والے خرچ کی بنیاد پر، اور نمبر 2 ہے خاندان کے ذریعے حاصل ہونے والی کل آمدنی کی بنیاد پر۔ تو مفلسی یعنی کہ غریبی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مطلق مفلسی، دوسرا ہے غیر اضافی مفلسی۔ تو سماج کے وہ لوگ جو اناج، دالیں، دودھ، سبزی، کپڑا جیسی بنیادی ضرورتیں بازار میں کم قیمت میں بھی حاصل نہ کر سکتے ہو، اسے مطلق مفلسی کہتے ہیں۔ غیر اضافی مفلسی یعنی کہ سماج میں مختلف آمدنی والے طبقوں میں اگر کوئی ایک طبقہ دیگر طبقے کی بنسبت کم آمدنی حاصل کرتا ہے تو اسے غیر اضافی مفلسی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرد کی جو آمدنی ہے وہ 10,000 ہے، دوسرے فرد کی آمدنی 20,000 ہے، تیسرے فرد کی آمدنی 30,000 ہے۔ تو یہاں پر تینوں کی آمدنی جو ہے الگ ہے، مختلف ہے۔ تو پہلے فرد کی جو 10,000 آمدنی ہے، اس کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے وہ فرد غریب مانا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھارت میں مفلسی، بھارت میں غریبی۔ تو عالمی بینک کے ایک احوال کے مطابق 2010 میں بھارت کی کل آبادی تقریباً 121 کروڑ تھی، جس میں سے 32.7% لوگ مفلسی کے معیار سے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے، جس کی تعداد تقریباً 45.6 کروڑ ہوتی ہے۔ اسی طرح UNDP 2015 کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں 2011 اور 12 میں مفلسی کی مقدار کل آبادی کے 21.92% تھی، جس میں سے دیہی علاقوں میں 25.7% مفلسی کا معیار تھا، اور شہری علاقوں میں 13.7% مفلسی کا معیار نظر آتا تھا۔ مطلب بھارت میں کل غریب 26.93
کروڑ میں سے دیہی علاقوں میں 21.65 کروڑ لوگ اور شہری علاقوں میں 5.28% لوگ مفلسی کے معیار تلے زندگی گزار رہے تھے۔ تو بھارت میں سب سے زیادہ مفلسی کے تناسب والی ریاست چھتیس گڑھ ہے، یعنی چھتیس گڑھ میں سب سے زیادہ غریبی ہے، 36.93% ہے، جبکہ گوا میں سب سے کم غریبی ہے، گوا میں 5.9% غریبی ہے۔ اسی طرح گجرات میں مفلسی کا تناسب 16.63% دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بھارت میں 30% سے زیادہ غریبی کے تناسب والی ریاستوں میں چھتیس گڑھ، اسم، اتر پردیش، منی پور، بہار، اروناچل پردیش، جھارکھنڈ، اڑیسہ وغیرہ ہے۔ تو بھارت کافی مقدار میں قدرتی وسائل اور بے انتہا عطیات سے خوشحال ہے، یعنی بھارت میں بہت سارے قدرتی وسائل ہیں۔ ان بے شمار وسائل کا مناسب یا منظم طریقے سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کی قلت، تعلیم اور مہارت کی قلت، سالوں ناکام منصوبوں کی وجہ سے ان قدرتی وسائل کا لوگوں کی فلاح و بہبودی اور عیش و آرام کے لیے تسلی بخش استعمال نہ ہونے کی وجہ سے مفلسی کا تناسب کم نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امیر بھارت میں غریب آباد ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دیہی علاقوں میں مفلسی، یعنی گاؤں کے علاقوں میں مفلسی۔ تو دیہی علاقوں میں آباد غریبوں میں زیادہ تر زمین کے کھیت مزدور، گھریلو صنعتیں یا چھوٹی صنعتوں میں کام کرنے والے کاریگر، معمولی کسان، بھکاری، کم تنخواہ والے مزدور، جنگل یا پہاڑی علاقوں میں آباد لوگ وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح شہری علاقوں میں غریبی دیکھیں گے تو شہری علاقوں میں آباد غریبوں میں روزانہ کام کرنے والے مزدور، گھر کے نوکر، رکشہ چلانے والے، ہوٹل، ڈھابا یا